السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے درس 15واں درس ہے، اور ہمارا درس ہے درمان اعضائے بدن۔ ہم نے کیا کرنا ہے، بدن کے جو اعضاء ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر کبھی کسی جگہ درد ہو جاتا ہے بدن میں تو ہم جا کے علاج کرواتے ہیں۔ درمان کا مطلب ہے علاج۔ واجہ و اصطلاحات جدید، صفات، سیفت، مفید، مایات، نخ دندان، پرخوری، کریفس، اسفناج، جویدن، نیاز داشتن، کافی، انبے، درمان، زانو درد، کمر درد، دندان درد، سر درد، ساکت، تاریخ، سبزیجات، پاکیزه، نوشیدن، صبح، زود و درمان۔ اهداف درس: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس شماره 1 با مفهوم درد در اعضای مختلف بدن آشنا شود۔ بدن میں جو مختلف جگہوں پہ جو درد ہوگا اس کے متعلق ہم آج بات کر سکیں گے۔ با معنی واژه های جدید درس آشنا شود و بتواند به درستی از آنها استفاده کند۔ نئے الفاظ ہم یہاں آج پڑھیں گے، اس سے ہم جان سکیں گے۔ خوراکی های مناسب جہت کاهش درد های مذکورہ بشناسد، اور جسم کے کسی بھی جگہ پر جب درد ہوتا ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے جو مخصوص ٹیبلٹس ہوتی ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، جو علاج ہوتا ہے اس کو ہم آج یہاں پہچان کر سکیں گے۔ بتواند باید ها و نباید های بروز درد در موارد ذکر شده را تشخیص دهد، کہ بھئی یہ علاج جب ہو رہا ہے تو یہ ضروری ہے اور فلاں چیز ضروری نہیں ہے، یہ چیز کام کیا ہے وہ کام کی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم آج پڑھ سکیں گے۔ اور با ساختار جمله های پیشنهادی آشنا شود و بتواند آنها در متن درس تشخیص دهد۔ آج جو ہم پڑھیں گے قواعد میں سے جمله های پیشنهادی، اور اس کو متن میں ہم تشخیص کر سکیں گے، پہچان سکیں گے، اور لاسٹ میں بتواند جمله های پیشنهادی بسازد، ان سے ہم جملے بنا سکیں گے۔ آتے ہیں ہم آج کے صفحہ 86 پر۔ درمان اعضائے بدن، اعضائے بدن کا ہم علاج کریں گے۔ حدث بزنید به نظر شما این میوه ها برای کدام بیماری مفید است؟ اندازہ لگائیں یہ جو میوے ہیں، سیب، موز، نارنگی، کیوی، انبے، توت فرنگی، گیلاس، گریپ فروٹ، ہوئیج، کارچ، اسفناج، کریپس، تو یہ جو مفید میوے ہیں تو یہ کس بیماری کے لیے علاج میں استعمال ہوتے ہیں یا کس کے لیے مفید ہیں، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے بتانا ہے۔ آگے دیکھیں، دندان درد کے لیے کون سے پھل استعمال کریں، کمر درد کے لیے اور زانو درد کے لیے، تو آپ نے اپنے اندازے کے مطابق یہاں پہ 3 4 آپ نے بتانے ہیں۔ آگے دیکھیں، حدث بزن، یہاں پہ بھی آپ نے اندازہ بتانا ہے کہ بے نظر شما پیشنهاد های زیر برای کدام بیماری یا بیماری ها مناسب است، کہ بھئی یہ جو نیچے دیے گئے چیزیں ہیں یہ آپ اپنے اندازے کے مطابق بتائیں کہ کن چیزوں کے لیے درست ہوں گے۔ سر درد ہے، کمر درد ہے، زانو درد ہے اور دندان درد ہے، تو ان میں کیا کیا چیزیں یہ جو 11 12 بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا یہ ہم کام انجام دیں تو ہمارا صحیح ہو جائے گا یہ درد۔ جیسا کہ مثلا بتایا گیا کہ شما باید ورزش کنید، تو بھئی آپ کو ورزش کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، تو کون سی بیماری ہو تو اگر ورزش کریں تو آپ کی درست ہو جائے گی۔ جیسے کہ سر درد ہے، کمر درد ہے، زانو درد ہے یا دندان درد ہے، تو جو آپ کو مناسب لگے آپ نے اندازہ لگانا ہے، یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے۔ شما باید به دکتر بروید، بھئی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ باید در یک اتاق ساکت و تاریخ بخوابید، ضروری ہے کہ ایک الگ کمرے میں خاموشی سے آپ لائٹ آف کر کے سو جائیں۔ یک دندان پزشک باید شما را ببیند، ایک جو دانت کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھے۔ باید مایات بیشتر بخورید، ضروری ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں۔ باید تلفن ہمرا خود را خاموش کنید، ضروری ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ اپنے موبائل کو بند کر دیں۔ نباید چاک شوید، آپ کو موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ نباید بستنی بخورید، آپ کو آئس کریم نہیں کھانی چاہیے۔ نباید ورزش کنید، آپ کو ورزش نہیں کرنی چاہیے، ایکسرسائز۔ نباید زیادہ ٹیلی ویژن ببینید، زیادہ ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ نباید زیادہ بیستید، آپ کو زیادہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اور ہاں نباید زیادہ بیستید۔
نہ باید روئے تخت خواب صفت بے خوابید، کہ آپ کو بیڈ پر ایسے ہی سیدھا ہو کے سونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ کن چیزوں کے لیے ہے؟ سر درد کے لیے ہیں، کمر درد کے لیے، زانو درد یا دندان درد کے لیے۔ تو آپ نے خود ہی ان کی چوائس کرنا ہے۔ آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج 87 پر۔ دکتر، اب یہاں پر ماتن ہے، دکتر سلام، ڈاکٹر ہے اس کو سلام کر رہے ہیں۔ امروز دکتر رضائی برائے مامی گوید، آج جو ڈاکٹر رضائی ہے وہ ہمارے لیے کچھ بولے گا، کچھ فرمائش کرے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ راہ یہ سادے برائے کاہش درد، کہ بھائی سیدھا، ایسے سیدھا راستہ، ایسا سیدھا راستہ جو درد کو کم کر سکتا ہے۔ کاہش درد ان کم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی جسم کے اندر درد ہو تو وہ کون سا ہم کام کریں کہ ہمارا درد ختم ہو جائے، کم ہو جائے؟ کہتے ہیں کہ خاندر ماتنا ہے یہ زیرہ بھی خنید اخ سرم، ہم جب سر درد ہوتا ہے نا، سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اخ، سر میں درد ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اخ کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ ہر روز قبل صبحانے، اب یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر روز قبل صبحانے باید یک سیب یا یک موز بخورید، کہ آپ کو جب مارننگ وقت صبح ناشتے سے پہلے آپ کو ایک سیب یا ایک کیلا کھانا چاہیے۔ قبل از خواب باید تلفن ہمراہ را و رایان خود را خاموش کنید، سونے سے پہلے اپنے موبائل کو اور اپنے جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے اس کو آپ کو بند کرنا ہوگا۔ و در اتاق کی ساکر تاریخ استراحت کنید، اور ایک اکیلے روم میں آپ کو خاموشی سے اور لائٹ آف کر کے آپ کو بند کرنا، یعنی سو جانا چاہیے۔ اچھا جی، کاہش آب در بدن معمولاً باعث سر درد می شود، جب آپ کے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو سر میں درد ہوتا ہے۔ در فصل تابستان بدن شما به آب بیشتر نیاز دارد، جب موسم گرما ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے بدن کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شما باید آب و مایات زیادہ بخورید، آپ کو چاہیے کہ آپ پانی، جوس وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ دوسرے مطلب میں دیکھیں، خدا حافظ دندان درد ہے، کہ دانت میں درد ہو تو اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ میوه و سبزی جاتی مانند سیب، حویج، گریپس برائے سلامتی دندان ہے شما مفید است۔ میوے پھل فروٹ جو ہوتے ہیں، سبزی وغیرہ ہوتے ہیں جو وہاں پہ اوپر بتایا گیا ہے، حویج ہے، گریپس ہے، یہ آپ کے دانتوں کی سلامتی کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ این مواد غذائی دندان ہے شمارہ تمیز و پاکیزہ می کنند، یہ جو کھانے والی چیزیں ہیں آپ کے دانت کو صحیح و سالم اور صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ چون این سبزی جات صفت ہستند و شما باید آنها را بیشتر بجویید، کیونکہ یہ سبزی جات جو نا اچھی ہوتی ہیں، جن کو آپ زیادہ آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، چبا سکتے ہیں، یعنی یہ پانی جیسے نہیں ہوتے، کھانے کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بار بار چبا سکتے ہیں۔ اور البتہ تنہا خوردن این مواد غذائے کافی نہیں ہے اس سے، البتہ مگر یہ کہ ان کو اکیلا زیادہ تنہا خوردن، یعنی آپ فقط یہ نہیں کھا سکتے، فقط یہ ہی کھاتے رہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ و بعد از غذا باید حتم المسواک بزنید، آپ کو چاہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کیا کریں؟ مسواک کریں، برش کریں۔ بعض ناک کے دندان ہم استفادہ کنید، اور جو دانتوں میں مارنے والا مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ نخ ہو گئی، دھاگا وغیرہ ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ نے کام ضروری کرنا ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ، میوہ و زانو درد، پھل فروٹ اور جو زانوں میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں کہ شما برای درمان درد زانو با استخوان باید میوه مانند کیوی، انبے، توت فرنگی، گریپ فروٹ، نارنگی، پرتقال و گلاس بیشتر بخورید۔ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے زانو درد ہے یا آپ کی ہڈیوں میں درد ہے تو اس کے لیے یہ ہے، علاج یہ ہے کہ باید ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، پھل فروٹ جیسے کہ اوپر ہم نے کیوی بتایا ہے، آم وغیرہ، توت فرنگی، گریپ فروٹ، نارنگی، پرتقال، گلاس، چیری وغیرہ، یہ زیادہ آپ کھائیں۔ پزشکان ہمیشہ به کسانی کے زانو درد دارند میگویند، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ان افراد کو جن کا زانو کا درد ہوتا ہے وہ ان کو کہتے ہیں، میگویند ان کو کہتے ہیں کہ آنا باید آب گلاس بخورند، انہیں چاہیے کہ چیری کا گلاس، وہ چیری کا جوس پئیں، آب گلاس، چیری کا جو جوس ہے وہ بنا کر پئیں۔ آب گلاس برائے زانو درد بسیار مفید است، جو چیری کا جو جوس ہے، چیری جوس
وہ زانوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید مان ثابت ہوتا ہے. البتہ آب سبزی جاتی مانند اسفناج ہم برائے درمان داد زانو بسیار مفید است کہ اگر البتہ اگر سبزیوں میں سے اسفناج جو اوپر آپ کو بتایا تھا وہ بھی یہ علاج کے لیے جو زانوں کے درد ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے مفید مان ثابت ہوتا ہے. بعضی از افراد آب اسفناج را دوست ندارند آنها میتوانند سالاد اسفناج یا سوپ اسفناج بخورند کہ یہ سبزی میں سے ایک اسفناج ہے کہ بعضی افراد اکثر افراد ان کو یہ ان کا جو اسفناج کا جوس ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں ان کی سلاد بنا کے کھا سکتے ہیں یا اس کو سوپ بنا لیں اس سبزی جات سے, تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا زانو درد درست ہو جائے گا. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں 88 کمر درد. همه مردم زن مرد پیر جوان لاغر چاک با هر شغلی بنا کشاورز کاریگر رنندے کمر درد میں گیرند. کہتے ہیں کہ ہم سب افراد جن میں چاہے لیڈیز ہوں جینٹس ہوں جو ہے نا وہ بزرگ ہوں جوان ہوں پتلے ہوں موٹے ہوں اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں چاہے وہ گھر بناتے ہوں چاہے وہ کشاورزی زراعت کا کام کرتے ہوں یا کاریگر ہوں یا رنندے ہوں ڈرائیور وغیرہ ہوں تو ان کے لیے کمر درد ہوتا رہتا ہے. البتہ زنان معمولاً بیشتر از مردها کمر درد میگیرند مگر یہ کہ لیڈیز کو زیادہ کمر میں درد ہوتا ہے. پزشکان میگویند برای درمان کمر درد باید اسفناج قارچ سیب زمینی بیشتر بخورید. جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمر درد کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اسفناج کھمبی وغیرہ ہے یا آلو وغیرہ اس کو زیادہ کھائیں. البتہ خوردن ان غذا کافی نہیں اس البتہ یہ ہے کہ ان کو کھانا کافی بھی نہیں ہے بلکہ نہ باید چاک شوید یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ کھاتے رہیں اور وہ موٹے ہو جائیں. پزشکان میگویند افراد چاک بیشتر از افراد لاغر کمر درد میگیرند. جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ افراد جو موٹے ہیں وہ پتلے افراد لاغر افراد ڈبل پتلے افراد کے سے زیادہ وہ ان کو کمر درد ہوتا ہے. پس شما نباید زیادہ غذا بخورید. بس آپ کو چاہیے کہ زیادہ کھانا نہ کھائیں. پرخوری ممنوع کہ بھئی زیادہ پیٹ پھول کر کے آپ نے نہیں کھانا. وباید زیادہ ورزش کنید تچاک نہ شوید. کھانا کھانا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز بھی کرنا ہے تاکہ موٹے نہ ہو جائیں. وہ کمر درد نہ گرید تاکہ آپ کو کمر میں درد نہ ہو سکے. البتہ ورزش کردن در صبح زود مفید نیست. دانشمندان جاپانی میگویند کہتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ جو آپ خود صبح صبح نماز کے بعد آپ ورزش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے فائدہ نہیں ہے. جو دانشمند جاپانی ہیں وہ ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ صبح 3 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب و با اسرع ورزش کنید کہ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے 3 گھنٹے بعد آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے یا عصر کے وقت آپ نے ورزش کریں تو آپ کے لیے مفید مان ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جیسے اٹھیں اور آپ ورزش شروع کر دیں, تو یہ جاپانی کہتے ہیں. آگے دیکھیں تکلیف اول با توجہ به متن این میوه ها برای درمان کدام بیماری مفید هستند. یہ جو میوے ہیں کس بیماری کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں؟ دندان درد کے لیے زانو درد کے لیے یا کمر درد کے لیے؟ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اسفناج ہے انبے ہے توت فرنگی سیب زمینی کارچ کریپس گریپ فروٹ گلاس موز نارنگی اور حویج. تو یہ آپ کن کے لیے درست ہے مفید ثابت ہوتا ہے؟ اب دیکھیں دوسری تکلیف جو آپ کو دینا ہے بات توجہ بے ماتن برے ہر بیماری 2 درمان بے میسید. اب ہر بیماری کے لیے جہاں پہ دیا گیا ہے سر درد ہے دندان درد ہے زانو درد ہے یا کمر درد ہے ان کے لیے 2 آپ نے کیا کرنا ہے علاج بتانا ہے کہ یہ آپ کام انجام دیں یہ کام انجام نہ دیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر سر درد ہے تو بھئی آپ نے کیا کرنا ہے جو اوپر بتایا گیا کہ خاموش ہو اور آپ سو جائیں. یا مثال کے طور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ موبائل کو بند کریں اور لیپ ٹاپ کو بند کریں یا فلاں کام انجام دیں یا فلاں کام انجام نہ دیں. تو یہ آپ نے متن سے 2 چیزیں لینے ہیں اور یہاں پہ ہمیں بتانی ہیں. یہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں آج کے جو ہم قواعد پڑھنا ان میں سے یہ ہے کہ بیاموزیم ہمیں سیکھنا ہے کیا چیز پیشنہاد دادن. پیشنہاد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مشورہ دینا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. در زبان فارسی برای پیشنہاد دادن از ساخت زیر استفاده می شود. جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام انجام دو یہ کام انجام نہ دو فلاں کام میرے مشورے سے آپ یہ کام انجام دو وہ کام انجام نہ دو.
تو یہ آپ کا مشورہ ہو گیا، فارسی میں کہتے ہیں پیش نہاد۔ اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فاعل آنا چاہیے، اس کے بعد باید یا ناباید آنا چاہیے۔ کہ سب سے پہلے آپ ضمیر لے ہیں کہ مثلا شما، اس کے بعد تو ہے، من ہے، ما، آنہا، یہ ساری چیزیں جو آپ نے لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد باید ناباید، اس کے بعد مضارع التزامی آپ لے کر ہیں، تو یہ آپ کا بن جائے گا۔ جیسے کہ شما باید مایات بیشتر بخورید، شما نباید بسترین بخورید، کہ بھئی آپ کو مایات پانی وغیرہ زیادہ پینا چاہیے، ضروری ہے۔ باید یعنی ضروری ہے، بھئی میرا مشورہ ہے کہ یہ کام انجام دو، اور دوسرا جو میرا مشورہ یہ مانو کہ یہ کام انجام نہ دو۔ نہ باید ضروری نہیں ہے کہ یہ کام بھی انجام دو، ٹھیک ہے نا۔ نباید یعنی ضروری نہیں ہے، باید ضروری ہے۔ اب دیکھیں ساخت مضارع التزامی با پلس بن مضارع پلس شناس ہے۔ من باید مایات بیشتر بخورم، تو باید مایات بیشتر بخوری، او باید مایات بیشتر بخورد، ما باید مایات بیشتر بخوریم، شما باید مایات بیشتر بخورید، آنها باید مایات بیشتر بخورند۔ اب فی الامر دیکھیں، فی الامر بھی اسی طرح ہے۔ فی الامر کیا ہوتا ہے کہ بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ با لگا دیں، بن مضارع نکالیں، مصدر کوئی بھی ہے آپ کو، مثلا خوردن ہے، خوردن سے بن مضارع مصدر ہے نا خوردن، اس سے بن مضارع لیں تو بن جائے گا خور، خور بن مضارع بن جائے گا۔ بن مضارع سے پہلے با لگا دیں گے تو آپ کا کیا بن جائے گا؟ فی الامر بن جائے گا۔ اگر نون لگا دیں گے فعل نہیں بن جائے گا۔ اگر با لگائیں گے خور سے پہلے تو بن جائے گا بخور، اگر نون لگائیں گے فعل نہیں تو نخر بن جائے گا۔ اب دیکھیں تمرین، با واضح یزید یک پیشنهاد بنویسید۔ نیچے دیے گئے چیزوں کے لیے آپ نے ایک مشورہ دینا ہے کہ شما بستنی نخور، تو شما کیا کہیں؟ نباید بستنی بخورید۔ اب یہاں پہ نباید لگانا ہے، اب دوسرے اس پہ باید لگانا ہے کہ شما باید مایات بیشتر بخورید۔ ہاں جی، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح آپ کو بتایا باید یا نباید، آپ نے اپنا مشورہ دینا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کام انجام دو، میرا مشورہ یہ کام انجام نہ دو۔ تو یہ باید کا مطلب ہے ضروری ہے، نباید یعنی ضروری نہیں ہے، یہ کام انجام دینا ہے۔ تمرین 2 یہ ہے کہ متن کو آپ نے پڑھنا ہے اور وہاں سے باید جو مضارع التزامی والے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے، اور متن کو آپ کو پتہ ہے، ان کو آپ نے اپنی اچھی طرح سے بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا یہ سلسلہ درست ہو سکے۔ آتے ہیں ہم نیکسٹ آج کے جو ہے نا ہمار کی جانب، کتاب کار 15 کہتے ہیں کہ ہنگامی کے بیماری ہے زیر مبتلا می شوید چے کار می کنید۔ ہاں جی، کہ بھئی جب آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ بھئی زیر جو نیچے دیے گئے بیماری ہوتی ہے، مثلا اگر آپ کو دندان درد ہوتا ہے، کمر درد ہوتا ہے، زانو درد ہوتا ہے یا سر درد ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے، 4 جملے آپ نے بنانا ہے، 4 جملے، 3 2 2 جو آپ کرتے ہیں وہ آپ بتا دیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کوئی لوشن وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی کام انجام دیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں آپ بتا دیں۔ شمارے 2 میں دیکھیں با واضح جدید درس جملے بنویسید۔ یہاں اس درس سے جو نئے نئے الفاظ ہیں ان سے آپ نے 10 الفاظ لینے ہیں اور 10 جملے آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کام انجام دے دیں گے تو آتے ہیں آج کے حدیث رسول خدا کی جانب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قل طعمه صحم بطنه وصفا قلبه ومن كسر طعمه سقم بدنه وقسى قلبه۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود هر که کم بخورد بدنش سالم میماند و صفای دل مییابد و هر که پرخوری کند بدنش بیمار و قلبش سخت می شود۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر کہ جو بھی کم بخورد، تھوڑا کھائے گا، جو بھی کھانا تھوڑا کھائے گا، بدنش اس کا جو بدن ہوگا کیا ہو جائے گا؟ سالم، کہ جو بندہ کم کھائے گا اس کا بدن سالم رہے گا، اور صفائے دل میں یا بعد اس کا دل بھی صاف رہے گا، نرم ملائم رہے گا۔ وہ ہر کے پھر خوری کھناد، جو زیادہ کھانا کھائے گا، پیٹ پھل کر کھائے گا تو وہ بدنش بیمار، اس کا جو بدن ہوگا وہ بیمار رہے گا، بیماری میں مبتلا رہے گا، وہ قلب سخت میں شباد، اور وہ سخت دل کا بن جائے گا۔ خوب، آتے ہیں نیچے ڈاکٹر کی جانب۔ نیچے لطیفے میں کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے
مشکل شما چی؟ ایک ڈاکٹر بیمار کو کہتے ہیں کہ آپ کا مشکل کیا ہے، کیا مشکل ہے آپ کی، آپ ہمیں بتائیں۔ تو مریض سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے۔ بیمار کہتے ہیں آگے دکتر دلم درد میں کنات کہ میرا جو دل ہے وہ درد کر رہا ہے، دلم یعنی میرا دل۔ ڈاکٹر غذاچے خوردید کہ بھئی آپ نے کیا کھانا کھایا کہ آپ کو دل درد کر رہا ہے۔ بیمار جو بیمار والا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ آگے دکتر از ہفتے قبل روزی یک قاشق خوردم کہ بیمار وہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ آگے دکتر صاحب از ہفتے قبل پچھلے ہفتے سے روزی ایک روز دن میں یک قاشق خوردم ایک ہی میں نے چمچ کھایا۔ ڈاکٹر جی پہ کیا کھایا؟ جی یعنی کیا چیز ڈاکٹر چمچ کون سا کھایا؟ نمک کا کھایا، کیا کہتے ہیں شکر کھائی، مرچ کھائی، ایک چمچ کیا کھایا؟ تو ڈاکٹر ہر روز ایک قاشق خوردی کیا بھئی آپ نے روزانہ ایک چمچ لیا، کیا لیا؟ بیمار کہتا ہے بالے آگے دکتر ہاں جی ڈاکٹر صاحب دفعہ قبل کے پیش مدام۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کو تو کہہ دیا کہ ایک میں نے چمچ لیا تھا۔ بھئی کس چیز کا چمچ لیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیمار کہتا ہے کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب دفعہ قبل کے پیش شما مطلب پچھلی دفعہ جب آپ کے پاس آیا تھا بیماری کے لیے خودتان گفتی آپ نے کہا تھا کیا کہ باید روزی یک قاشق بخورم کہ آپ کو چاہے کہ روزانہ ایک چمچ کھاؤ یعنی ایک چمچ پیو یا ایک چمچ آپ لو، تو میں چمچ ہی لیتا گیا، چمچ ہی کھا گیا۔ تو صاف ظاہر ہے جب چمچ ہی کھا گئے ہو تو پھر کیا کہتے ہیں بیمار تو ہونا ہی ہے۔ یا اگر چمچ بھئی میں نے دوائی دی تھی اگر کسی نے ڈاکٹر نے دوائی دی تھی اسے کہ بھئی ایک آپ نے چمچ لینا ہے تو وہ فقط ایک ہی چمچ لیتا رہا اور اس کے بعد نہ کوئی کھایا نہ پیا، فقط وہی لیتا رہا تھا، پھر اس کو صاف ظاہر درد ہونا تھا۔ تو جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب اور یہ جو بندہ خدا ہے اس کا حال ہے۔ امید کرتے ہیں کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت، خدا